اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج میں بات کروں گی درود شریف کی فضیلت کی اور ہم کس طرح درود شریف کے ذریعے اپنی دعاؤں کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس جرنی میں آتے ہیں تو ہمیں لا آف اٹریکشن کا پتہ چلتا ہے۔ ہم لا آف اٹریکشن پر بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں، بہت ساری ٹیکنیکس لگاتے ہیں، جیسے 555 ٹیکنیک ہو گئی، 333 222 ٹیکنیک۔ لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو میں اب بتاؤں گی کہ درود شریف کے ذریعے ہم کس طرح اپنی دعاؤں کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو درود شریف جو ہے وہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی انداز میں درود پڑھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اس طرح درود شریف کی بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں، جیسے درود شریف ایمان پر موت کا سبب ہے، درود شریف ایمان والی زندگی کا سبب ہے، درود شریف شفا دیتا ہے، درود شریف غموں سے نجات دیتا ہے، درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دیتا ہے، درود شریف اللہ کی محبت دیتا ہے، درود شریف تمہیں تر و تازہ رکھتا ہے، درود شریف تمہیں ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ کی رحمت دیتا ہے، درود شریف تمہیں اللہ والوں کے قریب کر دیتا ہے، درود شریف تمہارے چہرے کو روشن کر دیتا ہے، درود شریف تمہاری قبر کو روشن کر دیتا ہے، درود شریف تمہارے حشر کو روشن کر دیتا ہے، درود شریف تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، درود شریف پڑھنے والا جنت کے راستے پر رہتا ہے، درود شریف پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، درود شریف پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، درود شریف پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں درود شریف کے فائدے پڑھتی جاؤں اور درود شریف کے فائدے گناتی جاؤں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن درود شریف کے فائدے ختم نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث ہی درود شریف کے لیے کافی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، صحابی حاضر و ارشاد فرمایا، حضور آپ نے بہت زیادہ درود شریف کی برکت بیان کی ہے، تو میں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں اپنی دعا کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ پہلے حصے میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے میں پھر اپنی دعائیں کرتا ہوں۔ فرمایا، صحابی بہت اچھا کام کرتے ہو، مجھ پر درود شریف سے آغاز کر دیا، لیکن ایسا کرو درود شریف زیادہ کر دو۔ چلے گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، پھر آیا، فرمایا، حضور اب تو عجیب بات ہو گئی ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا بڑھا دو، تو میں نے 2 حصے درود کر لیا ہے اور 2 حصے اپنی دعائیں مانگتا ہوں۔ فرمایا، بہت اچھا کیا، لیکن صحابی درود شریف بڑھا دو۔ پھر وہ اٹھے اور کہا، جی اب ایسا ہی ہوگا، چلے گئے۔ پھر کچھ دن بعد آئے، فرمایا، اب میں نے 3 حصے درود کر دیا ہے اور 1 حصے میں اپنی دعائیں مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیوں کے جو انداز تھے وہ اتنے یہ بڑے لوگ تھے کہ چلے گئے، کچھ عرصے بعد آئے، چہرہ اس وقت حدیث میں آتا ہے روشن تھا۔ فرمایا، حضور اب تو ہاتھ اٹھاتا ہوں صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں، کوئی دعا نہیں مانگتا۔ اب یہ مستند ترین حدیث آپ نے سنی ہے۔ چھوٹے ذہن سے سنا کر اس کو بھول جانا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا ان کی نظر سے دیکھیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا۔ فرمایا، صحابی مبارک ہو، اب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو، اللہ ہر شے تجھے بغیر مانگے ہی عطا کرتا جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سند بھی آ گئی کہ اب تجھے بغیر مانگے ملے گا، اور اپنے اندر ایمان سے اس لیول پر پہنچ جاؤ کہ اگر میں نے درود پڑھ دیا ہے تو میرے نبی کی درود کی برکت سے اب سب کچھ ملنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو اس طرح ہمیں روزانہ کی اپنی زندگی میں درود شریف سے بھی ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، وما علینا الا البلاغ المبین۔